السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ آیت مبارکہ میں کفینہ کا لفظ آ رہا ہے جو کہ کفا سے ہے، اور کفا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اتباع کرنا۔ لیکن ایک اور معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی اتباع کرنا، مگر بہت ہی لطیف انداز میں، خوبصورت انداز میں۔ ہماری اردو زبان کا لفظ قافیہ وہ بھی اسی سے ہے، اور قافیہ کہا جاتا ہے جو کسی شعر کا یا جو مصرع ہوتا ہے اس کا جو اینڈ ہوتا ہے اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو تیرے ہیں آتا ہے دونوں لائنوں کے اینڈ پہ، اس کو جو ہے وہ قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ کسی شاعری کا ردم بنتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ شعر کی بناوٹ بنتی ہے اور شعر خوبصورت لگتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ کہ ہم نے پے در پے رسول بھیجے، کہ یہ رسولوں کا جو سلسلہ تھا یہ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس میں بہت حسن تھا، بہت خوبصورتی تھی، اور اس میں بہت لطافت تھی کہ ایک نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کو فالو کرتے تھے، اور ہر نبی آ کے ایک ہی بات کرتے تھے۔ لہٰذا ہر نبی کا ایک مطالبہ تھا فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو۔ لہذا یہ تو کفینہ کا مطلب ہو گیا۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے وہ بینات دی، تو اس بینات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تمام معجزے ہیں، چاہے وہ ظاہری معجزے تھے، حسی معجزے ہیں، کہ آپ وہ نبی ہیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک آپ کا ہر معاملہ جو ہے وہ بہت ہی خلاف معمول اور معجزانہ ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بینات میں آ سکتی ہیں، اور ایون یہ کہ بینات میں جو ہے وہ انجیل بھی آ سکتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ ہے ایدناہ بروح القدس۔ ایدناہ جو ہے یہ عید سے ہے، عید جو ہے وہ ہاتھ کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہماری اردو زبان کا لفظ تائید جو ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تو گویا کہ کسی کی تائید کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ساتھ دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی تائید کے لیے اللہ پاک جبرائیل امین کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، اور وہ ان کو ہر طرح سے، چاہے وہ فزیکل قسم کی تائید ہوتی تھی یا روحانی قسم کی تائید ہوتی تھی یا علمی تائید ہوتی تھی، وہ فرشتے خاص طور پہ اس کے لیے مقرر تھے جو انبیاء کے پاس آتے تھے۔ ایون یہ کہ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان فرشتوں کے ذریعے اپنے عام نیک بندوں کی بھی جو ہے وہ تائید کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا کسی انسان کی زندگی میں یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے پاس بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر آتے ہیں، مگر جب کبھی انسان کسی دکھ پریشانی غم میں ہوتا ہے تو کوئی تسلی، سکون یا ایک اچھا خوبصورت خیال جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ بھی دراصل میں کسی نہ کسی فرشتے کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے۔ بہرحال رسولوں کے ساتھ تو خاص طور پہ یہ معاملہ رہا ہے کہ جبرائیل امین ان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس رسول آتے تھے وہ چیز لے کر جس سے ان کے نفس جو ہیں نہیں پسند کرتے تھے۔ یہاں پہ تہوا کا لفظ آیا ہے، یہ ہوا سے ہے، اور ہوا کا معنی آپ جان چکے ہیں کہ بلندی سے نیچے کی طرف گرنا، اور یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہوا بھی اسی سے ہے، اور ہوائیں جو ہیں وہ مسلسل چلتی رہتی ہیں، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ تو ایسی خواہشات جو انسان کی ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، مختلف ہوتی رہتی ہیں، اور ایون یہ کہ ایسی خواہشات جو کہ انسان کو بعض اوقات بہت بلندی سے نیچے گرانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ نبی جو وزڈم، جو سوچ، جو علم لے کر آتے تھے اس کا ٹکراؤ کس چیز کے ساتھ ہوتا تھا؟ جو وہاں پہ موجود لوگ ہوتے تھے ان کی خواہشات کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر اس ٹکراؤ کے اندر استکبرتم کہ وہ لوگ جو ہے وہ تکبر کرتے تھے۔ یہی وہ لفظ ہے جو کہ شیطان کے بارے میں استعمال کیا گیا تھا۔ تکبر کرنا ایک اور معاملہ ہے، استکبرتم کا معنی بالکل اس سے مختلف ہے، کہ بعض اوقات انسان خود اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں، لیکن استکبرتم کے اندر کیا معنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ بڑا کہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو نبیوں سے کیا اختلاف ہوتا تھا کہ اگر ہمیں نبی کو مان لیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ہمیں بڑا نہیں کہیں گے، بلکہ ان نبیوں کی زیادہ عزت اور اکرام کریں گے، ان کو جو ہے وہ زیادہ بڑا سمجھیں گے۔ تو استکبرتم کے اندر یہ خاص معنی ہے کہ انہیں اپنی اہمیت کم ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو پھر اس کا رد عمل کیا نظر آتا تھا؟ کذبتم، کہ ایک فریق کو تم جو ہے تکذیب کرتے تھے۔ اب یہ بڑا خوبصورت اس کے اندر جو معنی ہے، گہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر کیوں وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے اور نبیوں کی تکذیب کیوں کیا کرتے تھے؟ تو دیکھیں، اگر ایک انسان جو ہے وہ اس کا علم بھی بہت زبردست ہے، اس کی شخصیت بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے اخلاق، اس کے عمل سے جو ہے اس کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے، تو اب اس کو عام لوگوں میں ہلکا کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے جو ایک حربہ استعمال
کیا جاتا ہے، جسے نفسیاتی حربہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ یا تو اس کی ذات میں خامیاں نکالنا شروع کر دیں، اس کے علم میں خامیاں نکالنا شروع کر دیں، یا جو وہ بات کر رہا ہے اس کی بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تاکہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کم اہم ہو جائے، اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے۔ لہذا جب وہ کم اہم ہو جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ اس کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ نبیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے کہ ان کی تکذیب کر دیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی باتوں کو جو ہے وہ پاگل بن نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ جب آپ ان کے علم کو ہی مشکوک بنا دیں گے، ان کی شخصیت کو ہی متنازع بنا دیں گے، تو پھر لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تو تم قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ جہاں یہ حربہ کامیاب نہیں ہوتا تھا اور اس کے باوجود بھی جب نبیوں کی عزت مقام میں کسی قسم کا کوئی فرق ڈالنے میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر آخری حربہ یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیں، ان سے جان چھڑا لیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو آج تک یہی ترتیب جو ہے وہ معاشرے میں چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی انسان سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے تو یا تو آپ اس کی شخصیت کو، اس کے علم کو، اس کے کام کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں، اس میں نقص نکال کے، کمیاں نکال کے، یا اس کا مذاق اڑا کے، اور جب کہیں یہ حربہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو آج تک لوگ قتل کیوں کر دیے جاتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی انسان سے اپنی جان چھڑانے کا، یا اس جو وہ چیز وہ لے کر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو نہ متاثر کر سکے اور لوگ اس کی طرف نہ مائل ہوں، آپ کی بڑائی اپنی جگہ قائم رہے، یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ بندہ موجود نہیں ہوگا، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں کہ جو آیت نمبر 88 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلف میں ہیں۔ غلف جو ہے وہ غلاف سے ہے، غلاف کا مطلب پردہ ہونا، ہم اپنی رضائی وغیرہ پہ جو کور چڑھاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ غلاف کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسر کرام بہت سارے قول فرماتے ہیں، لیکن ایک قول جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، کہ تمہاری باتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہمارے دل ایسے کور ہیں کہ ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا معنی بھی بعض مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ خاص اصطلاح تھی کہ وہ غلف کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹنا۔ تو گویا کہ ان کے ہاں تزکیے کے لیے اس عمل کو بیان کیا جاتا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، اتنے پاک، اتنے صاف ہیں کہ وہ لوگوں سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ ان کے اوپر ایک طنز کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، یعنی کہ اتنے پاک صاف ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تمہاری باتوں کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو اتنا پاک صاف سمجھتا ہے، اپنے دل کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہر مخلوق سے کٹا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ پھر کسی کی بات کو کیوں قبول کرے گا؟ جو نہیں جانتا اس کو آپ بتا سکتے ہیں، جو نہیں سمجھتا اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، جو سویا ہوا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگا ہوا ہو اور جو اپنے آپ کو پہلے سے ہی صحیح سمجھتا ہو، ایسے شخص کو بدلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل آلریڈی اتنے پاک صاف ہیں کہ اس کو مزید کسی تزکیے کی، کسی اور اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، تو ان کی اس وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ بہت تھوڑا سا ہے جو وہ ایمان رکھتے ہیں۔